अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दीनवी और रूहानी रहनुमाई के लिए हम बड़ी कोशिश से प्रोग्राम मुरतब करते हैं। इसकी हौसला अफजाई और तरवीज के लिए ज़रूरी है कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और सदका जारिया में शामिल हो जाएं। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम है, एहसान है बेटा। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछले दिनों हमने मियां नवाज शरीफ के उस एतराज़ पर कि इमरान खान पर खावर मानिका की तरफ से लगने वाले इल्ज़ामात के बाद रियासत मदीना का नाम लेना दुरुस्त नहीं है, उस प्रोग्राम को हमारे एक व्यूवर ने सुनकर अपने कमेंट में सवाल किया है कि रियासत मदीना कहना तो आसान है, पहले अपने अंदर मदीने वाले की खूबियाँ तो पैदा करें। तो आप इस बारे में हमें क्या रहनुमाई मारी करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है जिस माहौल में हमारी परवरिश हुई है, जिन तालीमात को हमने पढ़ा है, उसके हवाले से हमारे ज़हन में दीन इस्लाम के हवाले से बहुत सारी गलतफहमियाँ पैदा हो चुकी हैं। उसमें मैं समझता हूँ कि सबसे अहम बात यह है कि हम एक ऐसे आइडियलिज़म का शिकार हैं कि जब तक वो चीज़ पूरी नहीं होगी उस वक़्त तक किसी शय का नाम लेना दुरुस्त नहीं है। देखें कि इस्लाम जब इस दुनिया में अल्लाह तबारक तआला ने भेजा और रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम इस दावत को लेकर आए, तो उसमें आप ख़ुद देख लें कि इस्लाम के आगाज़ में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ़ अक़ायद पे बात की। 13 साल अक़ायद पे ऊपर बात चलती रही और आखिरी दिनों में जाके नमाज जो है उसके फ़र्ज़ होने की बात हुई। तो ये बात याद रखना चाहिए कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक तआला ने ये इरशाद फरमाया है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन, कि बेशक रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो हमारे इस व्यूअर को अल्लाह तबारक तआला उनकी बड़ी नेक दिली है और वो समझते हैं कि कोई ऐसा फ़रिश्ता सिफ़्त इंसान आएगा और वो निज़ाम इस्लाम की या रियासत मदीना की बात करेगा, तो बिलाशुबा अब इंसानों ने ही, जो गैर अंबिया होंगे और हमारे तरह के गुनहगार इंसान होंगे, उन्होंने ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा जो है उसके अस्वा हसना से दलील लेकर पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि आज जो भी आदमी अपने आप को मुसलमान होने का दावा करता है, वो इस बात का भी जो है अदा करता है कि मैं रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात और अल्लाह तबारक तआला के अहकामात जो हैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उन पर अमल करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन इसके बावजूद भी इंसान से गलती और कोताही होने का इम्कान होता है। तो दोस्तों ये बात हम सब को ज़हन नशीन रखनी चाहिए। और हमारे व्यूअर जो है उन्होंने माशाल्लाह अपनी तरफ से जो एक कमेंट पास किया है, मैं समझता हूँ कि उनका कसूर नहीं है, हमारी एक ओवरऑल जो है हमारी ये गलतफहमी है। इमरान खान हो, मियां नवाज शरीफ साहब हों या आसिफ अली ज़रदारी साहब हों, जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हों, जो भी दीन इस्लाम की तालीमात के मुताबिक कोई भी अमल करेगा तो अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में वो मकबूल होगा। फितना जो कादियानियत था वो 90 साल से चल रहा था, लेकिन जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, अल्लाह ताला ने उनको तौफ़ीक अता फरमाई और उस काम को उन्होंने आसान तरीके से अंजाम दिया। तो गोया उन्होंने रियासत मदीना का एक अमल किया, रियासत मदीना की बुनियाद नहीं रखी, लेकिन रियासत मदीना के अंदर जो अगर एक गैर मुस्लिम होने वाले आदमी को और वो अगर नबूवत का दावा करे तो उसको जो भी सज़ा मिलनी चाहिए या उसके साथ जो भी सलूक होना चाहिए, जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान की असम्बली के ज़रिए ये काम करवा दिया। अब हमारे इस व्यूअर साहब को ये भी मैं उनकी बात, चूँकि वो मैं उनकी बात पे खुश हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है, क्योंकि ये हमारे ज़हन में गलतफहमियाँ हैं और आम लोगों के अंदर भी ये गलतफहमी है। आईन पाकिस्तान जो 1973 का इस वक्त पाकिस्तान में नाफिज है, और उसमें आप याद रखें कि उसके प्रीएम्बल जो है, इब्तिदाइया जो है, उसमें ये बात बड़ी वजाहत के साथ लिखी गई है कि इक़्तिदार आला जो है वो रब्बे ज़ुल जलाल उसकी ज़ात मुक़द्दसा के हाथ में है और उसका जो इक़्तिदार जो है वो पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो अपने मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल करेंगे और ये मुंतखब नुमाइंदे जो हैं अल्लाह ताला की अता करदा हदूद के अंदर रहकर अल्लाह तबारक ताला के इक़्तिदार आला को इस्तेमाल करेंगे।
تو دیکھیں اب اللہ تبارک تعالیٰ تو اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا اقتدار اعلیٰ تسلیم کر لینا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کی عیال کہی گئی احادیث میں، اور اس اقتدار اعلیٰ کو وہ اپنے نمائندوں کے ہاتھ منتقل کرتے ہیں، اور جو منتخب نمائندے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی تمام تر جو قانون سازی کریں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے آئین میں دوسری ایک اور شک بھی ہے کہ پاکستان میں شریعت کا قانون جو ہے وہ سپریم ہے، اور چنانچہ کوئی بھی ایسا قانون جو پاکستان میں بنے گا وہ شریعت کے مطابق بنے گا، اور اگر کوئی قانون خلاف شریعت پایا جائے گا تو وہ اس کے اوپر شریعت کے لا کو فوقیت حاصل ہوگی۔ تو میرے دوست، اب میرا خیال ہے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ریاست مدینہ بنیادی طور پر آئین پاکستان 1973 کے تحت بھی پاکستان کے نمائندوں کی ذمہ داری ہے، ہر پولیٹیشنز کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے اندر شریعت کا لا جو ہے وہ لے کر آئے، اور پاکستان کے اندر تمام تر جو اقتدار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق اور نبی علیہ السلام کی دی ہوئی شریعت کے مطابق جو ہے اس کو نافذ کیا جائے گا۔ تو یہ ریاست مدینہ کا بنیادی طور پر عمران خان، میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو اپنی چھیڑ بنا لیا ہے۔ ریاست مدینہ کا کنسیپٹ جو ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوتا ہے، اور وہ خلفائے راشدین میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک قائم رہتا ہے، اور آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق کہ میری اور میرے بعد آنے والے خلفائے راشدین مہدیین جو ہے ان کی اطاعت کریں، اور جو اسلام کا نظام حکومت ہے اس کی بنیادیں جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے دور اقدس سے لے کے خلفائے راشدین کے دور اقدس تک جو ہے وہ چلتی ہیں۔ اور اگر ہم نے آج بھی ریاست مدینہ بنانی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ویلفیئر کا کنسیپٹ جس کو آج مغرب عمرین لا کے تحت قبول کیا ہوا ہے وہ بنیادی طور پر ریاست مدینہ ہی ہے، حالانکہ اس طرح کا نظام جو ہے رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں قائم نہیں تھا۔ تو دوستو، آج بھی نئے تقاضوں کے تحت اسلام کے اوپر ہمارے جتنے بھی علماء حضرات ہیں اور جتنے بھی ہمارے قانون دان ہیں اور اس طرح سے باقی شہریت اور آئین سازی کے حوالے سے لوگ جاننے والے ہیں، ان تمام کی انپٹس جو ہیں مختلف لوگوں کی لے کر مختلف جگہوں کے جو قانون سازی ہے موجودہ انداز میں وہ کرنا جو ہے وہ کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے۔ یہ ایک کنسیپٹ ہے جس کا نام ریاست مدینہ رکھ دیا گیا ہے۔ ریاست مدینہ جو ہے اس کو دوستو ہم لوگوں نے اپنے طور پہ تمام پارٹیوں کو اس کو منشور بنانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں عمران خان کو یہ ضرور کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ رسول کریم علیہ السلام سے اپنی محبت کا والہانہ اس کا ہمیں اظہار نظر آتا ہے، اور اس نے صرف یہ نہیں کہ پاکستان میں بات کی ہے، پاکستان سے باہر مغرب کے بڑے بڑے ایسے اداروں میں بات کی ہے جہاں پہ بات کرنا ہمارے حکمرانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور دوسرا وہ بھی ایک ہماری طرح کا اس معاشرے کا گناہ گار انسان ہے، اس میں اچھی باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں اور کمزوریاں بھی اس میں ہیں، لیکن اس وقت جو ہے اس کے ماضی کو بھلا کر اس کے موجودہ حالات کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ تو ہمیں تو محسوس ہوتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اپنی طرف سے وہ سنسیئرٹی کے ساتھ جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرنا چاہتا ہے اور اس کو لانا چاہتا ہے، اور اگر اس میں کبھی کمی کمزوری ہے تو وہ ہمارے علماء، ہمارے دیگر سیاستدانوں کو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو کہنا چاہیے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ اس معاملے میں پوری شراکت داری کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو ہمارے ویورز جو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا آئیڈیل ماحول آئے گا، اسلام ارتقاء کے ساتھ آیا، پورے اسلام کے تمام قوانین کا یہ بڑا ایک ڈیٹیلڈ سبجیکٹ ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ٹکڑوں میں بتائیں کہ اس ریاست مدینہ کو ایک دن میں نہیں بنی۔ ریاست مدینہ کا آغاز جو ہے مکی دور سے ہوتا ہے، اور مکی دور میں ریاست مدینہ کا انداز اور طرح کا تھا، اور اس کے بعد ایک باقاعدہ ریاست کی شکل میں جب بنی تو پہلے یہ ایک اجتماعی معاشرہ چھوٹا سا بنا تھا جس میں مسلمان کا خیال کرتے تھے۔ مکہ میں اس طرح رہا، اور مدینہ میں باقاعدہ ایک ریاست کا درجہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے ابتدائی دور میں، لیکن آپ علیہ السلام کے تقریباً 7 ہجری میں جو ہے وہ 8 ہجری میں مسلمان جو ہے وہ یہودیوں پر بھی غالب آ چکے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مکہ بھی فتح ہو چکا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے آخری دور جو 3 سال کا یا 2 سال کا بنتا ہے، 2.5 سال کا، اس میں ریاست مدینہ جو ہے ہمیں کسی حد تک جو ہے ریاست کے طور پر نظر آتی ہے، لیکن اس اصل ریاست کے طور پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اور اس کے مابعد جو ہے ہمیں
اسلام اور مسلمانوں کی ریاست نظر آتی ہے۔ تو دوستو یہ بات ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب اس بات کو آگے لے کر چلیں، یا جناب عمران خان صاحب لے کر چلیں، یا مولانا فضل الرحمان صاحب اس بات کو لے کر چلیں۔ لیکن فی الوقت جو ہے عمران خان کے اوپر اس بات کا اعتراض کیا جاتا ہے، اس کو طعنہ دیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر آدمی کا یہ مشن ہے، اور ہمیں اپنے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور ہمارے ان سیاستدانوں کو جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے پاک حبیب علیہ السلام کے قانون کو لے کر آنا چاہتا ہے، اللہ کی شریعت کو لے کر آنا چاہتا ہے، تو ہمیں اس کے ہاتھ بٹانا چاہیے۔ اور میں علماء سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو جس پارٹی میں بھی ہیں، اور پاکستان کے عوام سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے منتخب نمائندوں کے اوپر پریشر ڈالیں کہ بھئی اگر آپ نے اقتدار میں آنا ہے تو آپ نے ریاست مدینہ جو ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی جو شریعت ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا جو عطا کیا ہوا دین اسلام ہے، اس کا نفاذ جو ہے مکمل کرنا ہے۔ آمین۔ امید ہے ویورز آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اور جن ویور نے یہ سوال لکھا تھا ان کو بھی اس کا جواب مل چکا ہوگا۔ جلدی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔